बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का वाक़या बहुत लंबा और तवील है, जो खुद हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ईमान की तौफीक अता फरमाई। ये ईरान के एक शहर राम हरम्ज में पैदा हुए। ईरान के आम मज़हब के मुताबिक ये इनके वालिद भी आतिश परस्त थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल में ये बात डाल दी कि आतिश परस्ती कोई सही बात नहीं मालूम होती। इन्होंने अपने बाप से कहा, लेकिन बाप किसी तरह भी आतिश परस्ती छोड़ने पर आमादा ना हुआ। बिला आखिर तंग आकर इन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया और शाम चले गए, और ये सोच कर के नसरानी मज़हब कम अज़ कम आतिश परस्ती से बेहतर है, एक नसरानी आलम के पास मुक़ीम हो गए और इसकी खिदमत में रहने लगे। जब इसका इंतकाल हुआ तो दूसरे आलम के पास चले गए, दूसरे के इंतकाल के बाद तीसरे के पास, और तीसरे के बाद चौथे के पास चले गए। इनमें से किसी ने हमदर्दी की, किसी ने तकलीफ पहुंचाई। हर एक आलम की इन्होंने अलग अलग तफसील बयान की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको उम्र भी बड़ी लंबी अता फरमाई। बिला आखिर 8 आदमियों से मुंतकिल होने के बाद एक नसरानी आलम के पास पहुंचे जो इन सबसे बेहतर था। हुस्ने सलूक के मामले में भी और दीनी एतबार से भी सही आदमी मालूम होता था। यहाँ तक कि इसके मरने का वक्त करीब आ गया तो हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनसे कहा कि आप अब रुखसत होने वाले हैं, तो बताएं मैं आपके बाद कहाँ जाऊं। इसने कहा, अब तुम्हें किसी और आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि नबी आखिरुज़्ज़मान की पैदाइश का वक्त करीब आ गया है, और मुझे इतना पता है कि वो अरब के ऐसे इलाके में होंगे जहां नखलस्तान ज्यादा हैं। मैं तुम्हें इनकी अलामात बता देता हूं कि वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया कबूल करेंगे और इनके शाना मुबारक पर मोहरे नबूवत होगी। ये अलामतें तुम्हें बताएंगी कि अगर वो तुम्हें मिल गए तो समझना बड़ी किस्मत की बात है। फिर इनके साथ जिंदगी गुजारना, ये वसीयत करके नसरानी आलम का इंतकाल हो गया। अब इनका अरब जाने का इरादा हुआ। एक काफिला जा रहा था। इन्होंने इनसे कहा कि मैं अरब जाना चाहता हूँ। इन्होंने शामिल कर लिया। रास्ते में काफिले से मुतल्लक बड़े किस्से हैं। इन्होंने गद्दारी करके इनको गुलाम बना लिया और एक बाजार में ले जाकर बेच दिया। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इन्होंने देखा कि वहां नखलस्तान बहुत ज्यादा, और ये बात भी है कि अरब का इलाका है, इसलिए समझ गए कि यही मतलूबा जगह है जिसकी मेरे उस्ताद ने पेशगोई की थी। शायद यही वो जगह है, इसलिए बड़े खुश हुए। लेकिन साथ ही वो यहूदी बड़ा अकड़ू और बड़ी सख्त खिदमत लेता। इन्होंने सोचा अब इसी तरह जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह तबारक व तआला ही कोई बंदोबस्त करेंगे। चनाचे इस यहूदी की खिदमत करते रहे। आगे खुद अपना वाकया बयान करते हैं कि एक दिन इस यहूदी की खिदमत के दौरान मैं इसके बाग में था। इसने मुझसे कहा कि खजूरों के दरख्त पर चढ़ जा और खजूरें तोड़ो। मैं दरख्त से खजूरें तोड़ रहा था और मेरा आका दरख्त के नीचे बैठा था। इतने में इस आका का कोई चच्चा जाद भाई आया और आकर अल्लाह इन बनु कलबा के लोगों को हलाक करे। बनु कलबा अंसार के कुबा में एक आदमी आया है जो नबूवत का दावा करता है और सब उसके गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं चूंकि पहले ही इंतजार में था, इसलिए मेरे कान में जब ये आवाज पड़ी कि लोग एक ऐसे शख्स के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं जो नबूवत का दावा करता है, तो ये सुनते ही मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और मुझसे रहा ना गया। मैं दरख्त से नीचे कूद पड़ा और आका से इजाजत चाही कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जरा काम है। वो चूंकि बड़ा सख्त था, इसलिए उसने कहा तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कहते हैं कि मैंने इसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे थोड़ी देर की छुट्टी दे दो, लेकिन इसने कहा जब तक सारी खजूरें नहीं उतार लोगे उस वक्त तक नहीं जाने दूंगा। चनाचे वो दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। खजूरें काट कर शाम को जब छुट्टी का वक्त, तो मैंने इनमें से थोड़ी खजूरें हाथ में ले ली और कुबा पहुंच गया, जहाँ के लोग कह रहे थे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ होंगे। देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं और आपके आसपास बहुत से लोग बैठे हैं।
میں جا کر خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ سب لوگ مسافر اور حاجت مند ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، جو مستحق ہیں ان کو دینا ہے تو دے دو۔ اس طرح نصرانی عالم نے جو 3 علامتیں بتائی تھی ان میں سے پہلی علامت ظاہر ہو گئی۔ پھر اٹھ کر واپس آئے اور دوسری بار کچھ اور چیزیں لے کر گئے اور کہا یہ کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، دوسری علامت بھی ظاہر ہو گئی۔ پھر تیسری بار حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ یہ سامنے بیٹھنے کی بجائے پیچھے بیٹھنے کے لیے آنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے مہر نبوت کی زیارت ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ یہ اس فکر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے چادر ہٹا دی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو بے ساختہ اس کو بوسہ دے دیا اور آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر برس رہے تھے۔ عرصے سے اس انتظار میں تھے کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو۔ جب منظر نظر آ گئی تو آنسوؤں کو روکنا ممکن نہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایمان لے آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن ایک یہودی کا غلام ہوں اور زبردستی کی غلامی ہے، کیونکہ غلامی کی کوئی حقیقت تو نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس یہودی سے مکاتبت کا معاملہ کر لو، کچھ پیسے ادا کر کے آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا میرے ساتھ مکاتبت کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بدل مکاتبت 300 اوقیہ چاندی اور 100 کھجور کے درخت لگاؤ۔ جب وہ درخت جوان ہو جائیں اور ان پر پھل آ جائے تو تم آزاد ہو۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اس نے ایسی بدل مکاتبت مقرر کر دی کہ ساری عمر ادا نہ کر سکوں۔ کھجوروں کے 100 درخت لگانے ہیں اور جب ان پر پھل آ جائے گا، اور کھجوروں کا پھل سب سے زیادہ دیر میں آتا ہے اور اوپر سے 300 اوقیہ چاندی بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا سلیمان کی مدد کرو، جس کے پاس کھجور کے پودے ہوں ان کو دے دو۔ لوگوں نے پودے دینا شروع کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان کل اپنے باغ میں جمع ہو جانا، میں آؤں گا، وہاں درخت لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جو پودے اکٹھے کیے تھے وہ لگانا شروع کر دیے اور حضرت سلیمان فارسی سے کہا کہ تم رہنے دو۔ پورے 100 پودے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگائے اور لگانے کے بعد دعا فرمائی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے پودے لگائے ہیں، ایک آدھ پودا میں بھی لگا دوں۔ ایک آدھ پودا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لگا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے لگائے گئے درختوں کی نسل کے درخت ابھی کچھ عرصہ پہلے تک باقی تھے۔ ان میں 2 درخت وہ بھی باقی تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے لگائے ہوئے ہیں، جن کا واقعہ یہ بھی ہے کہ ان 2 درختوں کا پھل سارے مدینے کے تمام باغات کے پھل سے مختلف تھا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان درختوں کی کھجوریں بازار میں نہیں بلکہ کھجوروں کے مالک ان کو حفاظت سے رکھتے تھے اور خاص لوگوں کو ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ ان کی جتنے اہتمام سے حفاظت کرتے تھے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ درخت انہی درختوں کی نسل میں سے ہیں۔ یہ نیلۃ النبی کہلاتے تھے۔ قبا سے کچھ فاصلے پر یہ باغ تھے۔ اب 7-8 سال سے وہ درخت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر ان درختوں میں سال بھر میں پھل آ گیا۔ اس سارے عمل میں 1.5-2 سال لگ گئے، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ آقا کی طرف سے اجازت نہیں۔ آزادی کے بعد پہلا غزوہ جس میں وہ شریک ہوئے غزوہ احزاب تھا، جس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سالہ سال تک زندہ رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران کی فتح میں ان کا بڑا ہاتھ رہا اور بالآخر مدائن کے گورنر بنے۔ مدائن ایران کا دارالحکومت تھا۔ مدائن کے گورنر بننے کے باوجود معمولی کپڑوں میں عام لوگوں کی طرح پھرتے رہتے، یہاں تک کہ ایک مسافر آیا، وہ سمجھا یہ کوئی کلی ہے۔ اس نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ گٹھڑی اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ اٹھا کر سر پر رکھوا لی اور کہاں کہاں لے کر جانی ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ اب وہ آگے آگے جا رہا تھا اور یہ گٹھڑی اٹھائے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ امیر مدائن گٹھڑی اٹھائے جا رہے ہیں تو اس شخص پر بہت ناراض ہوئے کہ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ مدائن کے حاکم ہیں؟ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ خدا کے لیے اب آپ یہ گٹھڑی اتار دیجئے، لیکن حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جس نیکی کا ارادہ کر چکا ہوں جب تک اس کو پورا نہیں کروں گا اس وقت تک نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ گٹھڑی کو اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں مدائن میں ہی ہوئی اور یہیں آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کی قبر مبارک پر آج بھی یہ حدیث گنج ہے کہ سلمان ہم میں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔